اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ مجھے بولنے کی اجازت دے گا تو حق ظاہر ہو جائے گا اور باطل نابود ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سوالوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جس طریقے سے ازدواجی زندگی کو عنوان سخن قرار دیا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ اور سوال اور کچھ اور پیغامات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بہت خوبصورت موضوع ڈسکس ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے کہ زندگی کے دو پہیے ہیں، مرد و زن، اور اس کے لیے شادی ایک بہت آسان طریقہ ہو سکتا ہے جس میں ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس میں شامل کر دی۔ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں والدین، خاص طور سے لڑکی والے، کہ لڑکے میں وہ تمام خوبیاں دیکھی جائیں کہ جو عام زندگی کے یعنی دنیاوی طور پر بہت اچھی ہوں، لیکن کہیں بھی اس کی نہ تو اس کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے، نہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے۔ تو اس زاویے کو ضرور ڈسکس کیا جائے کہ کیسے ایک انسان اپنے لیے بہتر داماد اور اپنی بیٹی کے لیے ایک بہتر شوہر تلاشتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بے شک یہ تقریباً ایک المیہ ہے کہ ہم تقریباً تمام دنیاوی جو شرائط ہیں ان کو ہم اپنے مد نظر رکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ بینک نوکری کون سی کر رہا ہے، کس کمپنی میں کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کمپنی کی پروفائل تک چیک کر لی جاتی ہے، اور اس میں جو جس پروفائل پہ یہ کام کر رہا ہے اس پروفائل کی سیلری چیک کر لی جاتی ہے، اور تمام اس کے کمپنی کے حتیٰ پچھلے 4 سال کا ریکارڈ، اگلے کیا اس کی امید کی جا سکتی ہے، یہ تمام چیزیں ہم چیک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کہاں پڑھائی کی ہو، کس حد تک پڑھائی کی ہے، یہ تمام چیزیں ہم چیک کر لیتے ہیں۔ لیکن جو چیز اصل معیار تھا، جو رسول اکرم نے معیار بنایا تھا اور جو قرآن نے معیار قرار دیا ہے، جو ائمہ علیہ السلام نے کہ اقوال میں معیار معلوم ہوتا ہے کسی شخص کی شخصیت کے لیے، یا کسی شخص کو اچھا یا برا ماننے کے لیے، جو کہ تقوی الہی ہے، جو کہ عبادات ہے، ہم عام طور سے بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اس کے اوپر توجہ دیتے ہوں۔ عام طور سے اس کا سوال ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ نماز روزے کا پابند ہے کہ نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، تو کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، مجالس کے سلسلے سے یا کلاً ائمہ علیہ السلام کے سلسلے سے کتنی چیزیں جانتا ہے، کتنی چیزیں نہیں جانتا۔ ممکن ہے اس کا برعکس تو ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں کہ ہم اپنے سماج میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ عام طور سے بہو کی تلاش کے وقت یہ چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں کہ مثلا ذاکرہ ہو، یا نوحہ پڑھتی ہو، یا سوز پڑھتی ہو، یا سلام پڑھتی ہو۔ یہ چیزیں تو ہمارے یہاں ابھی موجود ہیں، کیونکہ عام طور سے تلاش کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے ابھی تک بر صغیر کے شیعہ گھرانوں میں کہ گھر کی عزاداری جس خاتون کو بال سنبھالنی ہے وہ کیسی ہو، اس کو کم سے کم عزاداری سے متعلق چیزیں ہو۔ یہ الحمدللہ برکت ہے امام حسین علیہ السلام کی اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی کہ ابھی بھی یہ چیز تلاش کی جاتی ہے، لیکن لڑکے میں عام طور سے یہ سوال نہیں پوچھے جاتے اور دیگر چیزوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ میری نظر میں اس پہ ترجیح دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ان سوالات پہ کوئی حرج نہیں ہے، معلومات حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو دیگر معیار ہے، جو اصل معیار ہے کسی شخص کی شخصیت کو سمجھنے کا، جو تقویٰ ہے، جو دین ہے، جو پرہیزگاری ہے، ہم اگر اس کے سلسلے میں زیادہ جستجو کریں تو بعد میں جو پریشانیاں ہمیں ہوتی ہیں وہ شاید نہ ہو۔ ایک انسان ممکن ہے پیسے میں بہت مضبوط ہو، لیکن اسی پیسے کی مضبوطی اسے طغیان کی طرف لے جائے اور کل وہ اذیت کرے ہماری بیٹی کو یا اس شخص کی بیٹی کو جس کو وہ شادی کر کے لے گیا، کیونکہ اس کو اپنے پیسے پر اتنا ناز ہے کہ مجھے کوئی کچھ کر نہیں پائے گا۔ اسی طرح کسی کو اپنی تعلیم پر ناز ہو سکتا ہے، کسی کو اپنے خاندانی وقار پر ناز ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ظلم کرے اور زیادتی کرے اور سامنے والا صرف حسرت سے دیکھ سکے اور اپنا کف افسوس ملے کہ کاش ہم نے اس چیز کو چیک کر لیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دین کی چیزیں اور اخلاقی چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تو شاید زیادہ بہتر نتیجے اور بہترین زندگی اپنی بیٹی کے لیے یا ہم فراہم
کر سکتے ہیں، اور یہی بہترین طریقہ ہو سکتا ہے ایک اچھے رشتے کو قائم کرنے کے لیے اور شروع کرنے کے لیے۔ اور شرائط میں بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر گھر بھی ہو لڑکے کے پاس اور اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہو، ابھی ابتدائی زندگی ہے، ابھی انسان اگر اس کے اندر کیلیبر ہے، اگر اس کے اندر اپنی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت ہے تو کل گھر بھی بنا لے گا، کل بینک بیلنس بھی ہو جائے گا اس کے پاس، اور وہ ترقی بھی کر لے گا، تمام چیزیں حاصل کر لے گا۔ اصل کیلیبر ہونا ضروری ہے۔ بہت آج ہم جس شرائط میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ جو شرائط پچھلے سال کے پورے گزرے، اس نے بہت کچھ سکھایا ہم کو۔ اس میں سے ایک چیز یہی سکھائی، کیا پتہ ہے کل نوکری رہے نہ رہے، کسی چیز کی گارنٹی نہیں، زندگی رہے نہ رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو ہم کسی اور چیز کی اگلے 10 سال اور اگلے 15 سال کی گارنٹی حسن ظن رکھتے ہوئے، اگر اس کے اندر کیلیبر ہے، پڑھا لکھا ہے، اس نے صحیح طرز کو اختیار کیا ہے، تو حتماً اللہ اس کو ترقی دے گا، برکت دے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک اچھی زندگی، خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر اب ایک سوال یہ ہے کہ اکثر، اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کر شادیاں ہوتی ہیں، اور دوسری سب سے بڑی چیز ہے جو بہت اہم ہے، خاص طور سے کہ سادات، کہ لڑکا سادات ہونا چاہیے یا لڑکی سادات ہونا چاہیے، اس طریقے کے رشتوں میں یہ شرعی طور پر کتنا اس میں حکم ہے اور اس کا کیا صحیح جواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اسٹیٹس کا معاملہ ہے، اگر اس سے مراد دنیاوی اسٹیٹس ہے کہ میں بہت اعلیٰ طبقے کا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں یا فائنینشلی میں بہت اسٹرانگ ہوں، تو اس میں شک نہیں ہے کہ اگر ایک بہت فائنینشلی اسٹرانگ طبقے کی لڑکا یا ایک بہت فائنینشلی اسٹرانگ طبقے کی لڑکی کی شادی کسی کمزور طبقے کے ساتھ، فرد کے ساتھ کر دی جائے، تو عام طور سے تھوڑے سے لوگوں کے لیے دشواری ہو سکتی ہے۔ حالانکہ تاریخ میں اس کی بہترین مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ عرب کی سب سے مضبوط خاتون جو اپنے آپ میں بزنس ٹائکون تھیں، ان سے پیسے لے کے عرب کے مالدار لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اور ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے سب سے نادار شخص سے انہوں نے شادی کی تھی اور خود پیشکش کی تھی۔ لیکن اس طرح کی مثالیں کم تر ملتی ہیں جہاں پر بہت زیادہ پیسے کو اور بہت کم پیسے کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ رعایت کی ہو، لہٰذا اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معیار نہیں بنائیں، معیار تقوی کو بنائیں، معیار پرہیزگاری کو بنائیں۔ ہاں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی لڑکی مثال کے طور کے اوپر بہت ہائی سٹیٹس پہ اس سے زندگی گزاری ہے، ماں باپ نے پیسے خرچ کیے ہیں اس کے اوپر اور اس کے لیے ہر چیز کو فراہم کیا ہے، تو اس کے لیے بہت سخت ہوگا کسی کمزور شخص کے لیے، فائنینشلی کمزور شخص کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اس پہ واقعاً کوئی شک نہیں ہو، پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر 20 کی جگہ 19 ہے تو اس کو رعایت کر لینی چاہیے، اور اس طرح سے ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پڑھائی کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکی کے لیے بہت پریشانی ہو جاتی ہے، کیونکہ عام طور سے لڑکے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہو پاتے۔ اس کی خاص وجہ ہے، لڑکے عام طور سے جلدی ذمہ داریوں کو قبول کر لیتے ہیں گھر کی، اور پڑھائی کو ادھورا چھوڑ کر وہ نوکری میں یا پیسہ کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں میں بہت ہائی ایجوکیشن ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر لڑکی بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے سے کمتر شخص سے شادی کر رہی ہوں، جبکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ شرائط کو دیکھنا چاہیے، اگر اس نے پڑھائی اگر کم کی ہے لیکن اس کے اندر کیلیبر موجود ہے اور وہ اپنے کام کو اور اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھا سکتا ہے، تو کسی ایک ڈگری کے اوپر ہم کو پوری زندگی کا دار و مدار نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگری ہوتی ہے لیکن صلاحیت نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کے پاس صلاحیت ہوتی ہے اور ان کو ڈگری ان کے پاس نہیں ہوتی اور نہیں مل پاتی، لیکن وہ اپنی صلاحیت کے بلبوتے پہ بہت سے کام کر لے جاتے ہیں۔ دنیا کے بہت سی مثالیں ایسی ہیں جہاں سے صلاحیت کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا جبکہ اس کے پاس ڈگری نہیں تھی۔ لہٰذا اگر خاتون پڑھ رہی ہے، لڑکی پڑھ رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی ڈگریز حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تربیت یافتہ ماں ہونا بہت اچھا ہے۔ مرد کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا اس لیے ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ اس کو جو کام کرنا ہے وہ ہے گھر کو سنبھالنا اور رزق و روزی کی تلاش میں نکلنا، وہ اگر اس کسی بھی طرح سے حاصل کر سکتا ہے وہی کافی ہے۔ خاتون کا پڑھا لکھا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کل جو نسل تربیت پائے وہ پڑھی لکھی آغوش میں تربیت پائے۔ لہٰذا وہ لڑکیاں، وہ میری مائیں بہنیں، وہ ماؤں سے میں اپنے عرض کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کو جب وہ ہائی ایجوکیشن دے رہی ہیں، دلا رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، یا اپنے بھائی جو اپنی بہنوں کو پڑھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جب پڑھا رہے ہیں تو پھر
اس بات کے متوقع نہ رہیں کہ ان کو لڑکا بھی اسی پڑھائی کے لیول کا مل جائے گا، تھوڑا سا کم پر بھی کمپرومائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دین کو معیار بنائیں گے تو آسانی رہے گی۔ اب جہاں تک مسئلہ سید اور غیر سید کا مسئلہ ہے، شرعی اعتبار سے سید کی شادی غیر سید سے تمام مراجع کا فتویٰ موجود ہے کہ سید کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے اور غیر سید کی شادی سید سے ہو سکتی ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر سید لڑکا غیر سید لڑکی سے شادی کرتا ہے، یا اسی طرح غیر سید لڑکا اگر ایک سیدانی سے شادی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی غیر سید لڑکا ایک سیدانی سے شادی کرتا ہے تو اسے اس کی سیادت کا احترام کرنا چاہیے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کو اگر وہ اپنے گھر میں لے کر آ رہا ہے تو ایسا کوئی عمل انجام نہ دے جس سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اذیت ہو، لہٰذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن خود اس کو معیار بنا کر کہ نہیں صاحب ہم سید سے ہی شادی کریں گے، شرعاً ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ائمہ کی روش میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی روش میں کہ آپ نے اپنی سگی پھوپھی زاد بہن کی شادی ایک اپنے آزاد کردہ غلام سے کرائی تھی، جو کہ اسی لیے شاید کرائی تھی کہ تاکہ طبقہ بندی اور اس طرح کا جو معیار ہے اس کو وہ ختم کر سکیں۔ یا ہمارے آج کے مراجع کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سے مراجع آپ کو مل جائیں گے جو خود سید تھے اور ان کے داماد غیر سید ہیں، یا برعکس بھی موجود ہے کہ خود غیر سید ہیں لیکن داماد ان کے سادات میں موجود ہیں۔ لہٰذا عملی طور پر یہ شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔ ہمیں جس چیز کو معیار بنانا چاہیے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے اور باہمی ذہنی تفاہم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر اس کو معیار ہم بنا کر آگے بڑھیں گے تو خداوند عالم اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور اس کی خوبیاں دنیا اور آخرت میں انسان کو حاصل ہوں گی۔ خوب آغا، اب خاص طور سے ہمارے اس معاشرے میں شریعت کے ساتھ ایک اور شریعت چلتی ہے جو خواتین کی شریعت الگ سے ہوتی ہے، ان کے ایک اپنے اصول ہوتے ہیں، وہ اس کو رواج بھی نہیں کہہ سکتے، تو وہ کتنی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں ایک شادی پر، اور اس سے شادی اور زیادہ کمپلیکیٹڈ بن جاتی ہے۔ تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیسے ایک سماج کو اچھی طرح ایک اچھے طبقے میں تبدیل کیا جائے، اس شادی کا جو بہت اہم ترین مسئلہ ہے اس کو بہت ایزی بنایا جائے؟ دیکھیے، جب تک ہم رسول کی شریعت کے مقابلے میں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مقابلے میں کسی کی بھی ایکس وائی زیڈ، مجھے مطلب نہیں کہ کون اس سے مراد ہو، کوئی بھی معیار اگر ہم بنائیں گے تو وہ غلط ہے۔ جی، ائمہ کے مقابلے میں کسی کو بھی لانا غلط ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کا بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر وہ ائمہ کی روش پہ چل رہا ہے، ائمہ کی باتوں کے لحاظ سے اپنا کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بے شک ہم ائمہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ہی چلنا چاہتے ہیں۔ یہ تبھی صحیح ہوگا جب ہم روش کو چینج کریں گے، ہم اس طرح کی بیجا دخالتوں کو، اس طرح کی بیجا شرطوں کو ختم کریں گے، جب ہم صرف معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روش کو، کی سنت کو معیار بنائیں گے اور علماء کے ذریعے سے رائے و مشورہ لیں گے۔ اگر آپ کو مشورہ لینا، آپ علماء سے لیں، اس فن کے ماہرین سے لیں۔ اگر کوئی خاتون گھر میں بزرگ ہے تو اس کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی بتائی ہوئی شریعت کے اوپر ہماری شریعت نہیں چلے گی۔ ہماری شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم سے چلے گی اور ان کی بتائی ہوئی شریعت پہ چلے گی۔ جس دن ہمارا سماج اس طرح کے بندھنوں کو توڑ دے گا، اس طرح کی سنتوں کو، جو بیجا سنتیں ہیں، جو گھر کی بنائی ہوئی ہیں، نانی اور دادی کے نسخے ہیں، ان کو جب تک ہم نہیں توڑیں گے اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روش کو نہیں اختیار کریں گے، جو سماج میں پریشانی ہے وہ اسی طرح سے رہے گی۔ اگر ہمیں اس چیز سے نجات حاصل کرنی ہے، اگر ہمیں اپنے بچوں کی بہترین شادی کرنی ہے تو ہمیں ان تمام بوڑھی روایتوں کو ختم کرنا پڑے گا اور رسول اکرم اور ائمہ کی تعلیم کے اوپر اپنے سماج کی تربیت کرنی پڑے گی۔ اسی کو معیار بنا کر شادیاں کریں، اسی کو معیار بنا کر تربیت کریں، اسی کو معیار بنا کر اپنی زندگی گزاریں، تبھی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ جزاک اللہ۔ اگر کچھ سوال ہیں اسی پس منظر میں، ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مبتلا ہو ایک ایسی بیماری میں جیسے کہ ایڈز ہے اور اس طرح سے، تو کیا اس کی زوجہ پر یہ کس طریقے کا شریعت حکم دیتی ہے؟ کیا زوجہ طلاق یا خلا لے سکتی ہے اس سے؟ اگر انسان کسی ایسے مزی مرض میں مبتلا ہو جائے جس کے بعد جس کا علاج ممکن نہیں ہے یا دیگر پریشانیاں ہیں، تو اگر شادی سے پہلے ہے یہ چیز تو شخص کو اختیار حاصل ہے کہ وہ شادی کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر شادی کے بعد یہ مرض اس کو مبتلا ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا کوئی مرض نہیں ہے جس طرح کی ایڈز کی طرف اشارہ کیا آپ نے کہ انسان ازدواجی تعلقات اس کی وجہ سے توڑ دے، کیونکہ اب بہت سے ایسے طریقے ہیں جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسان تک ایڈز کو منتقل ہونے سے روک سکتا ہے۔
اور اس کے علاج کو بھی ایک حد تک اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بیماری ایسی ہو جو اتنی موذی ہو کہ اگر ساتھ رہے گا، زندگی گزارے گا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایک انسان کو اختیار ہے کہ وہ طلاق لے لے یا رشتے کو ختم کر دے۔ لیکن ایڈز ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس سے فوراً انسان اجتناب کرنے لگے۔ تو اب قانون بنا دیے گئے کہ اگر کسی وجہ سے ایڈز کی وجہ سے کسی ورکر کو نکالا جائے یا کسی امپلائی کو ہیرس کیا جائے تو اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، چہ برسے کہ زوجہ یا شوہر اپنے ہم سفر کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک کرے۔ اگر اس طرح کی بیماری ہو تو آپ کو بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اگر شوہر کو ہے تو زوجہ اس کے خیال رکھنے کی کوشش کرے کہ دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کرے، اور اگر زوجہ کے ساتھ خدا نہ کردہ اس طرح کی کوئی بیماری ہو جائے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کا علاج کرائے اور اس کا خیال رکھے، اور ہاں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے جو پریکاشنز ہیں اس کو انجام دے، کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے زندگی کو کوئی خطرہ ہو یا جس کی وجہ سے ہم طلاق کے سلسلے میں گفتگو کریں یا علیحدگی کے سلسلے میں گفتگو کریں۔ ہاں بعض امراض ایسے ہیں جن کو پہلے سے شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ اگر وہ امراض شادی کے وقت موجود ہوں اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ مرض موجود تھا تو دونوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقد کو فسخ کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں۔ جیسے برس ہو کسی کو، کوڑھ کا مرض ہو علیاذ باللہ کسی کو، یا سفید داغ ہو کسی کو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ جنسی میلان کو حاصل نہیں کر سکتا ہو، یا شادی کے جو اصل اہداف ہیں اولاد کے سلسلے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہو بعد میں ہماری، یا دیوانگی ہے، بعد میں معلوم ہو کہ یہ شخص دیوانہ ہے، چاہے وہ زوجہ ہو چاہے وہ شوہر کے سلسلے میں، تو وہ عقد کو فسخ کر سکتے ہیں، دونوں طرف سے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کہ جو امراض ہیں ان میں باہمی مشورت کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے اس چیز کو حل کرنا زیادہ مناسب ہے۔ بالکل، آپ نے بھی اس میں تھوڑا سا اس کا جواب دیا، لیکن سوال بھی اسی طرح سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر عقد کے بعد یہ پتہ چلے کہ شخص دیوانہ ہے تو کیا یہ عقد ہو جائے گا، اور اگر ہو جائے گا تو کیا اب زوجہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کرے؟ اگر عقد کے بعد معلوم ہو جائے کہ شخص جس وقت اس سے عقد کیا گیا یہ دیوانہ تھا تو زوجہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس عقد کو فسخ کر دے، حتیٰ طلاق کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ معاملہ فسخ ہو جائے گا اور یہ خاتون اس سے الگ ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں وہ حاکم شرع کے پاس بھی رجوع کر سکتی ہے یا جو علاقے کے میں موجود علماء ہیں ان سے رجوع کر سکتی ہے، اور اس طرح کے معاملات میں فسخ کا اختیار ہے اس کو اگر وہ پہلے سے دیوانہ تھا۔ اگر بعد میں دیوانگی آئی ہے تو پھر اس کو احتیاط کرنا چاہیے، اور اس کا اگر ساتھ رہ سکتی ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے تو اس کی کوشش کرے، اور نہیں تو پھر طلاق لینی پڑے گی۔ لیکن اگر شادی کے وقت، عقد کے وقت یا اس سے پہلے سے وہ بیمار تھا اور یہ بات چھپائی گئی اور بعد میں ظاہر ہوئی تو پھر اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ معاملہ فسخ کر دے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال اسی سلسلے سے آگے بڑھا ہے، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مثلا ایک لڑکی نے پہلے عقد کر لیا ہے لیکن وہ عقد کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا ہے، اب گھر والے اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کرتے ہیں اور وہ بھی عقد ہو جاتا ہے، تو اب اس میں سے کون عقد جو ہے صحیح کہلائے گا اور کون اس عقد کو منسوخ کیا جائے گا؟ اگر لڑکی کنواری ہے تو بغیر باپ کی اجازت کے عقد نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اس کا باپ موجود نہیں ہے اور اس کا دادا بھی موجود نہیں ہے اور لڑکی بالغ اور رشیدہ ہے تو پھر اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس نے عقد کر لیا ہے تو وہی عقد جو پہلے کیا ہے وہی صحیح رہے گا۔ لیکن اگر باپ موجود ہے، باپ زندہ ہے یا دادا موجود ہے، دادا زندہ ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر اس نے کنواری ہوتے ہوئے عقد کیا ہے تو پہلا عقد صحیح نہیں ہے، اور اگر دوسرا عقد کیا گیا تو پہلا عقد اپنے آپ ختم ہو جائے گا اور دوسرے عقد کو صحیح اور جاری مانا جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں اگر اس نے عقد کر لیا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے گھر والوں کو ضرور فراہم کر دے، ورنہ اس طرح سے دو عقد ہو جائیں، پھر اس طرح کا مسئلہ پیش آئے کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اولاً اس طرح کا اقدام کرنے سے پہلے گھر والوں سے اجازت ضروری۔ گھر والوں سے مراد باپ اور دادا ہیں جن کے پاس ولایت ہے، کیونکہ بھائی کے پاس یا ماں کے پاس یا ماموں کے پاس یا چچا کے پاس کسی کے پاس ولایت اس سلسلے میں نہیں ہے۔ اگر لڑکی بالغ ہے اور رشیدہ ہے، اپنے اچھے و برے کو سمجھ سکتی ہے، تو باپ اگر نہیں ہے اور دادا نہیں ہے تو اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھی عقد کر سکتی ہے، کسی گواہ کی بھی ضرورت شریعت میں نہیں ہے، اور یہ عقد صحیح ہے۔ لیکن اگر باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، تو پھر ان کی اجازت سے ہی عقد کرنا
چاہیے، اور اگر اس کی اجازت کے بغیر عقد کر لیا ہے تو ان کو خبر کر دیں، تاکہ اگر ان سے اجازت حاصل کر کے اس عقد کو جائز کر لیا جائے، تاکہ اس طرح کا مسئلہ پیش نہ آئے کہ ایک اور عقد کر دیا جائے اور پھر دونوں عقدوں میں مسئلہ ہو کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا باطل ہے، اور اس چیز سے پرہیز کیا جائے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ پیش آیا ہے تو اپنے حاکم شرع کے پاس رجوع کریں، اور ان کے بتائے ہوئے حکم کے لحاظ سے جس عقد کو وہ صحیح مانیں گے اسی عقد کو رائج اور صحیح مانا جائے گا، اور دوسرا عقد اپنے آپ باطل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر وقت تمام ہو چلا ہے، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ اپنے دن کی شروعات کم از کم ایک حدیث حضرت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ضرور پیش کریں، اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، تاکہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ضرور جڑے رہیں گے اور آپ کے سوالوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی عقد کے سلسلے میں جو شرائط ہوتی ہیں اس موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔